اور اگر ہم اللہ کی طرف مڑ جائیں تو یقین جانیے کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ ہر پریشانی کو وہ آسانی میں بدل سکتا ہے، صرف کن کہے گا اور وہ بدل جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کمی ہے ہماری زندگی میں؟ شاید توکل کی کمی ہے، یا قرآن پڑھنے کی کمی، عبادات کی کمی ہے، یا حلال و حرام کی پرواہ کرنے کی کمی، نظروں کی حفاظت کرنے کی کمی ہے۔ ہماری عبادات میں کچھ تو کمی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پاور کو نہیں پہچان سکتے۔ ایک بہت خوبصورت واقعہ توکل کا، اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنے کا ایک خوبصورت واقعہ ہے۔ ایک شخص کو 1000 دینار چاہیے تھے۔ وہ اپنے جاننے والے شخص کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے 1000 دینار چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں دے دوں گا، بس تم کوئی ضامن لے آؤ اور ایک گواہ لے آؤ، میں تمہیں دے دوں گا، مجھے کوئی پرابلم نہیں۔ وہ شخص مسکین تھا، اس کو کوئی جاننے والا نہیں تھا، لیکن اللہ والا تھا۔ اس نے کہا کہ میری بات سن لو، میرا ضامن بھی اللہ ہے اور میرا گواہ بھی اللہ ہے، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں تمہارے پیسے واپس کر دوں گا۔ تو اس کو اس بندے کے تقویٰ پر یقین آیا اور اس نے کہا کہ چلو میں دے دیتا ہوں، یہ اللہ کو گواہ بنا رہا ہے، اتنا بڑا جھوٹا تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر اس کو وہ پیسے دے دیے۔ اس شخص نے کچھ کاروبار کرنا تھا، وہ پیسے لے کر نہ چلا گیا، اور جب کشتی میں سوار ہوا تو دوسری طرف اترا، اپنا کام کرنے لگ گیا۔ تو جو واپسی کا دن مقرر ہوا تھا، جس دن اس نے پیسے واپس دینے تھے، تو وہ کشتی پہ بیٹھنے کے لیے آیا، لیکن سب کشتیاں چلی گئیں اس دن۔ تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ میں نے تو آج کا وعدہ کیا تھا اور اللہ کو ضمانت دار بنایا تھا، اب اگر میں اس تک اس کا مال نہیں پہنچاؤں گا تو وہ کیا سوچے گا میرے بارے میں، اس کا تو اللہ سے ٹرسٹ ہی اٹھ جائے گا، یعنی میں نے اللہ کے نام پہ جھوٹ بولا اس سے، وہ یہ سمجھے گا۔ آخری کشتی تو چلی گئی تھی، اس کے بعد تو کشتی نے جانا ہی نہیں تھا۔ کہنے لگا یا اللہ، میں نے تجھے ضمانت دار بنایا ہے، تجھے میں نے گواہ بنایا ہے، تو تیرا کام ہے اس مال کو پہنچانا اس تک۔ اس نے ایک ووڈ لاگ لیا اور اس میں ایک سوراخ کیا اور اس کے اندر 1000 دینار اس پر اور پرچی کے ساتھ اس پہ لکھ کر تو وہ اس نے اس ووڈ لاگ کے سوراخ میں ڈال دیے اور اس لاگ کو بہا دیا۔ اور وہ کیسا قادر ہے، کیسا قدیر ہے، اس نے ہواؤں کا رخ پھیر دیا، اور وہ جو بندہ وہاں انتظار کر رہا تھا وہ ووڈ لاگ اس تک پہنچ گیا، اور اس نے دیکھا اس کے اندر ایک سوراخ ہے، اس نے اس میں دیکھا، پرچی نکالی تو اس کے 1000 دینار تھے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ مجھ تک کیسے پہنچا۔ خیر، یہ جو شخص تھا جس نے بھیجے تھے، اگلے دن دوبارہ پہلی کشتی ملتے ہی اس بندے کے پاس پہنچا اور 1000 دینار اور لے گیا کہ پتہ نہیں اس کے پاس اس کا حق پہنچا ہے کہ نہیں، اس کی امانت تو میرے پاس تھی نا۔ تو اس سے جا کے کہنے لگا کہ یہ تمہاری امانت ہے، میں معذرت خواہ ہوں، تھوڑی تاخیر ہو گئی، کہتے ہوئے اس نے وہ پیسے اسے دے دیے۔ تو وہ کہنے لگا کہ کل تم نے مجھے پیسے نہیں بھیجے کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ بھیجے تو ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جس رب پر تم نے توکل کیا، جس رب کو تم نے ضمانت دار بنایا تھا، اس رب نے تیرا مال مجھ تک پہنچا دیا، مجھے اس مال کی اب ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے اتنے خوبصورت نام ہیں، جو شخص یہ جانتا ہو کہ میرے رب میں یہ کوالٹیز ہیں، اور یہ تو صرف 3 ہیں، اللہ تعالیٰ کی تو ہزاروں خصوصیات ہیں، تو وہ کیسے پریشان ہو سکتا ہے، وہ کیسے انزائٹی سے گزر سکتا ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ میرا رب ہر چیز پہ قادر ہے۔ ایک آیت کا ترجمہ ہے، وہ قادر ہے اس بات پہ کہ تم پر عذاب لے آئے، وہ مقتدر بھی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، مقتدر بھی ہے۔ تو پریشانی کس بات کی ہے جب ہمارا رب ہے اور وہ ہر چیز پر کنٹرول کر سکتا ہے۔ اور اگر ہم اللہ کی طرف مڑ جائیں تو یقین جانیے کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، ہر پریشانی کو وہ آسانی میں بدل سکتا ہے، صرف کن کہے گا اور وہ بدل جائے گی۔